بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بڑے احکامات ہیں اس کے بھی۔ جمعہ کی نماز کے حوالے سے، جمعہ کے خطبے کے حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جو جمعہ کے خطبے کے دوران بہت ساری باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، بہت ساری چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گفتگو کر رہا تھا یا کچھ عمل کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر وہیں رک جاؤ، ہلو جلو نہیں، آگے پیچھے نہ ہو جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ جہاں ہو۔ تو ایک صحابی باہر سے آ رہا تھا، اس نے آواز باہر سنی تو وہ باہر ہی رک گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں تھا، یہ مسجد میں آنے والوں کے لیے تھا۔ لیکن ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو مسجد میں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بہت سخت وعیدیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اگر جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا لیتا ہے، وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ بنا لیتا ہے، وہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعے کے خطبے کے دوران کوئی شخص کسی دوسرے کو یوں کہہ دے کہ خاموش ہو جا، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، تو وہ کہنے والا بھی لغو بات کر رہا ہے، وہ کہنے والا بھی لغو بات کر رہا ہے۔ اب وہ کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنم کی طرف اپنا پل بنا لیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دوران لوگوں کی صفوں کو پھلانگ کر آگے آتا ہے، لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے آتا ہے اور آگے آ کر بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف اپنا پل بنا رہا ہوتا ہے، پل بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خطبے سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اگر خطبے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اجر و ثواب بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کسی کو تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے جہاں اس کو وہیں باہر ہی جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر پہلی صف میں آنا یا لوگوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی صورت میں، نہ تو نماز کی حالت میں، نہ تو نمازیوں کو، اور نہ ہی باہر شریعت جو ہے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے۔ کیونکہ ایمان کی مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا ہمارا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور جمعے کی چوتھی پابندی بھی کیا کریں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ جو ہے وہ پہلے وہ جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ہوتے ہیں اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، تو جمعے کا اہتمام کیا کریں تاکہ ہمارے پورے جمعے کے دن کے ہفتے کے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے لیے وہ کفارہ بن جائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز، جس طرح نماز کا حق ہے اسی طرح نماز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔